رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے درود پاک پڑھنے پر لگا دیجیے۔ ایک ایسا بھلا ہے جس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک نفل اور حج کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا پھر کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے عطا کیا بغیر میری کسی قوت و طاقت کے، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازمی کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ لوگوں کو کپڑے اور چادر پہننے کے لیے دو، اللہ تمہارا پردہ رکھے گا اور دنیا میں کبھی شرمندہ اور بے پردہ نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جزاک اللہ۔